ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے چیز دیکھی ہے، خواہ مخواہ ہر چیز میں میری نیند پوری نہیں ہوئی، میرے پتہ نہیں آج ہاتھ میں کیوں درد ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. اٹینشن سیک کرنے کے لیے ایک وکٹم مینٹالٹی جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے اندر، جسٹ ٹو کیپچر سم اٹینشن. یہ کیا اپنا کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتا ہے لوگوں کے اندر یہ مسئلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیصل. مظلومانہ ذہنیت جس کو آپ وکٹم مینٹیلٹی کہتے ہیں، ٹاکسک یا نگیٹو منفی ذہنیت کی ایک شکل یا ایک ٹائپ ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی گہری ہیں. یعنی انسان بچپن سے ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے. کبھی کبھار تربیت کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی انسان جو ہے وہ بچے اسٹوریز پڑھتے ہیں جس میں ایک پرنس چارمنگ آ رہا ہے، وہ بچا رہا ہے، مشکلات سے نکال رہا ہے ان کو، اس طرح کی چیزیں. سو وکٹم مینٹیلٹی بیسیکلی میں مظلوم ہوں. اگر فار ایگزامپل میں کہیں جاب کر رہا ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، حالات ایسے تھے کہ مجھے جاب ایسی ملی یہاں پر، میرا باس ظالم ہے، میرے کولیگز میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اگر میں شوہر ہوں تو میری ساری مشکلات اس خاتون سے شادی کرنے کے بعد شروع ہوئیں. ٹپیکل مثال دے رہا ہوں آپ کو. اگر میں بہو ہوں تو میری سسرال والے، میری نندیں، میری بھاوج سب خطرناک ہیں، سازشی ہیں، لیکن میرے جو بھائی ہیں وہ مظلوم ہیں اور میری بھابھیاں خطرناک ہیں. تو یہ ٹپیکل ایک وکٹم مینٹیلٹی کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. یہ کیوں ہوتی ہے؟ بیسیکلی جب ریسرچ ہم کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں بچپن میں، تو وہ فوراً جو بلیم ہے وہ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا رسپانس کس نے کیا یہ؟ اگر باپ نے پوچھا، ماں نے پوچھا، فوراً کہے گا میں نے تو نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا بھی ہوگا، کیونکہ وہ بیسیکلی ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ ہم سیلف اور ہر سیلف، رائٹ. سو یہاں سے وکٹم مینٹیلٹی کی جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ ہے توقع، ایکسپیکٹیشن. یعنی جتنی زیادہ آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ایکسپیکٹ کریں گے، توقعات رکھیں گے مخلوقات سے جو بالکل آپ کی طرح ہیں، خطا سے پاک نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی پرابلمس ہیں. جہاں انسان توقعات رکھنا شروع کرتا ہے کہ فار ایگزامپل آئی شوڈ بی بیہیوڈ لائک دس، آئی شوڈ بی لوڈ لائک دس، آئی شوڈ بی ٹریٹڈ لائک دس، آئی شوڈ بی رسپیکٹڈ لائک دس، اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا لیکن ایسا ہونا چاہیے تھا. یہاں سے مظلومانہ ذہنیت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر انسان اس عمیق یا گہرے گھڑی میں جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے. سو یہ اس کا حل جو ہے وہ اگر آپ پوچھیں تو وہ بہت آسان ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان مخلوقات سے توقع رکھنا چھوڑ دے یہ. اور باقی آپ نے مثالیں دیکھی ہوں گی فیصل کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر 100 بخار بھی ہو جائے، فیور، ان کی کرائیں اور آہوں سے پورا گھر گونج رہا ہوتا ہے، ہائے مجھے نیند نہیں آئی، یا مجھے میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. یہ ٹپیکل، جیسے آپ نے بھی مثالیں دی، یہ ٹپیکل وکٹم مینٹیلٹی کی جو ایگزامپل. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 103 بخار میں بھی چل پھر رہے ہوں گے، کام کر رہے ہیں کام، ہم جیسے ڈیٹ جو ہیں، فوکس کہیں اور رکھا ہے. ہاں نہیں، یہ جو آپ نے ایک بات کی تھی نا، اس پہ تو ہم پیرنٹس کو دیکھیں بہت سمجھاتے ہیں. یہ بچپنے سے اصل میں ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کے اندر. جب آپ بہت زیادہ سزائیں بچوں کو دیتے ہیں تو وہ ایک وہ وکٹم مینٹیلٹی ان کے اندر شفٹ کرنا ہے، ایکوزیشن جو ہے نا، ان کو بلیم شفٹ کرنا ہے. تو وہ تھوڑا سا پیرنٹس کو میرے خیال سے اس پہ بچے کو کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے. بڑے ہونے کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ سارا کچھ نکال دینا. بڑا عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے شکایت کرتی رہتی ہے، مجھے میرے شوہر کا پیار نہیں ملا، مجھے میرے شوہر کا پیار نہیں ملا. گھر میں 10 بچے گھوم رہے ہیں لیکن ان کی شکایت وہیں چل رہی ہے. تو کیا کر سکتے ہیں اس چیز پہ؟ لیکن صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس جو اپنے آپ کو آپ وکٹمائزڈ کر لیتے ہیں خواہ مخواہ ہر وقت کہ میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے، میں پتہ نہیں کیوں مجھ سے لوگ پیار نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں لوگ مجھے اٹینشن نہیں دیتے. خود سوچا ہوا ہے آپ نے، یہ آپ نے خود سوچا ہوا ہے نا، تو کیا اس کے اثرات کیا ہو رہے ہوتے ہیں صحت پہ؟ سب سے پہلی چیز تو آپ کے ذہن پر ہمارے جو اسٹریس لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی مثال ایسے لیجئے فیصل کہ یہ ایک تیزاب ہے، اور تیزاب سب سے پہلے اسی برتن کو یا بوتل کو جلاتا ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے. سب سے پہلے اس چیز کو، اس ظرف کو تباہ کرتا ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کسی کو وکٹم پلے کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اور کسی اور کو بلیم دے رہا ہوں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں زہر کو اس امید پہ پی لوں کہ اس سے سامنے والا مر جائے گا. تو جو بلیم کرتے رہتے ہیں، مطلب زہر میں پی رہا ہوں، وہ بار بار نگیٹو مینٹیلٹی، بلیم گیم کرنا، ساری چیزیں.
سب سے پہلی چیز کہ ہمارا ذہن، ہمارا جو برین فنکشن ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ہم لوگ اسٹریس میں آتے ہیں، انزائٹی میں آتے ہیں، ڈپریشن میں آتے ہیں، انسرٹینٹی غیر یقینی کیفیت میں آتے ہیں، تشویش میں، بے چینی میں. نتیجتاً جسم کے سارے افعال سر سے لے کر پیر تک متاثر ہوتے ہیں. اگر مجھے خدا نخواستہ شوگر ہے، بارڈر لائن ہے، آپ یقین کیجئے اسٹریس کی وجہ سے وہ ایکچولی سرحد کے اس پار خطرے ڈینجر زون میں داخل ہو جائے گی، شوگر بڑھ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب انسان ٹینشن اور اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کے جو ڈاکٹرز ہیں یا فزیشنز کہتے ہیں کہ اسٹریس مت لو، کیونکہ اسٹریس لینے کی وجہ سے ایک عام آدمی کو اگر پین 20% یا 30% ہو رہا ہے، فیصلہ بند کر دیں اسی 30 یا 40% اگر کسی کو پین ہو رہا ہے تو اسٹریس لینے کی وجہ سے وہ پین کی شدت، سیویرٹی، انٹینسٹی کئی گنا بڑھ جائے گی. اچھا. سو کوئی بھی بیماری ہو، اگر انسان وکٹم مینٹیلٹی کا شکار ہے، اس کی وجہ سے اسٹریس کا شکار ہے، تو مرض کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی انزائٹی بڑھ جاتی ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اسٹریس لیول بڑھ جاتی ہے. صحت پر صرف اس کا منفی اثرات ہوتے ہیں اس کے. یہ پکچر بھی ہے ہمارے سامنے جی. سو اس کو آپ دیکھیے پازیٹیو اور نگیٹو تھنکنگ، یعنی ایک شخص جو ہے وہ صرف اس نے نگیٹو مینٹیلٹی کی وجہ سے جو سایہ تھا اس کے سارے پتے جو ہیں ضائع کر دیے. اس نے سگریٹ پی پی کے، اسموکنگ کر کر کے، وہ جو اوپر جو پتے تھے ان سب کو جھڑ، دیکھیں وہ دیکھیں وہ سگریٹ پی رہا ہے. اور دوسرا جو بندہ ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس سائے سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس سائے کی صحیح یوٹیلائزیشن کر رہا ہے. سو یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو رہی صحیح ریسورسز ہوتی ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور ایکچولی اس انتظار میں رہتا ہے وکٹم مینٹیلٹی کا بندہ یا بندی کہ کوئی باہر سے آئے گا اور بچائے گا. میں تو انتظار کروں گا بیسیکلی. میں ایک جزیرے پر آ گیا ہوں اور باہر سے کشتی آئے گی، نہ کہ میں اس درخت کو کاٹوں اور اس کو لکڑیوں سے کشتی بنا کے خود باہر نکلوں. کوئی بھی نہیں آ رہا مجھے بچانے، مجھے خود اپنی ذمہ داری لینی ہے. فیصل یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز اسی سے ریلیٹڈ آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے فالٹ، کس کا قصور تھا. پھر مثال کے طور پہ آپ نے اپنی گاڑی باہر کھڑی کی، چور جو ہے اس کے شیشے لے گیا، بڑے مہنگے شیشے تھے لاکھوں روپے کے، ایسے ہی. سو فالٹ چور کا ہے. اب آپ لیکن مستقل صبح سے لے کر رات تک ایک ہفتے تک یہ کہتے ہیں یار دیکھو چور میری گاڑی کے شیشے لے گیا، چور میری گاڑی کے شیشے لے گیا، چور میری گاڑی کی، یہ آپ بلیم کر رہے ہیں. فالٹ کس کا تھا؟ چور کا. بلیم آپ نے کر دیا اس کو، لیکن بلیم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا ذمہ داری اٹھانے سے. کسی کا بھی قصور ہو، کسی کا بھی فالٹ ہو، بلیم کسی کو بھی، کسی کو اوپر بھی آپ ڈالیں، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کی 100% 100% ذمہ داری فیصل ہمیں خود اٹھانی ہے. یعنی نیکسٹ ٹائم مجھے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کرنی ہے، گارڈ کو متنبع کرنا ہے کہ گاڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے، دیکھو یہاں سے شیشے چوری نہ ہو. سکون تب بھی نہیں ہے مطلب. سو اگر خدا نہ خواستہ انسان کے یہاں پر پرابلم ہے تو سکون پھر بھی نہیں ملے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصل ہم سب کوشش کے ذمہ دار ہیں. لٹل کیئر، کوشش نا، کوشش، چھوٹا سا اللہ پہ توکل اور کوشش. نتیجہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوشش کا سوال کرے گا، نتیجے کا سوال نہیں کرے گا. تم نے اتنی کوشش کی، کیا اس کے نتیجے میں جنگ بند ہو گئی؟ مظلوموں کے اوپر جو جنگ ہو رہی ہے وہ کیا بند ہو گئی؟ نہیں. کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ پر توکل رکھنا ہے، حالت اطمینان پہ آنا ہے. جی دکھائیے کیا دوسری پکچر ہے یہ. جی سو یہ چوائسز کا گیم ہے سارا. ڈیسیجنز، زندگی کے فیصلے، زندگی کی چوائسز. ایک بس ہے، ایک ہی ماحول ہے، لیکن ایک بندے نے چوز کیا کہ میں اس سائڈ پہ بیٹھوں گا جہاں پر مجھے سرسبز و شاداب کھلیان، کھیت، گارڈنز نظر آ رہے ہیں. اور ایک بندے نے خود اپنی مرضی سے ایسی جگہ بیٹھا جہاں اس کو صرف اندھیرے، کالے پہاڑ اور کھائیاں نظر آ رہی ہیں. سو یہ چوائس ہے. زندگی کے سفر میں ہم سب کی چوائسز اور ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو منفی ذہنیت یا مثبت ذہنیت کی طرف لے کر آتے ہیں. ہاں جیسے ڈاکٹر صاحب ایک لوگ، میں اکثر لوگوں کو میں نے بات کرتے سنا، لوگ بڑی بحث کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن وہیں پہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ تدبیر سے بہت ساری چیزیں بدلی بھی جا سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہیں. آپ دعا کرتے ہیں. دیکھیں پریشانیاں، پرابلمز، میں بھی یہ بات کہتا ہوں، علماء کرام بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پریشانیاں، پرابلم جب ہمارے پیغمبروں نے دیکھی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ پریشانیاں یا پرابلمز ہم نہ فیس کریں. لیکن ان پریشانیوں، پرابلمز میں آپ غلط طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، ڈسٹریکشنز اور ایڈکشنز کی طرف. بالکل. یا کچھ لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں،
کچھ لوگ فیملی سے دور ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ڈپریشن میں, سوسائڈ, اداسی, suicidal ہو جاتے ہیں, جی جی, کچھ لوگ ایسی ونڈوز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں, آپ دائرہ اسلام کے بالکل خطرے والے اس پہ آ جاتے ہیں کہ یو بلیو آن سم تھنگ, کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے, آپ پہ تعویذ ہوئے ہوئے ہیں, آپ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں آپ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے. سو وہیں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ اپنا گمان اچھا رکھو. کتنی بڑی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے, وہی نا, ایکسیپٹ کریں, ایکسپیکٹ نہ کریں, لیکن کتنی بڑی بات ہے بالکل ڈاکٹر صاحب. میں جب یہ آپ دیکھیں نا, بلیو, اللہ ہر جگہ ہے, ہمیں یقین ہے اس بات کا, ہماری شہر کے قریب ہے, ہمیں یقین ہے اس بات کا, ہمیں یقین ہے کہ ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کامیابی ضرور دے گا. یقیناً جتنی آپ محنت کریں گے اتنا ثمر ملے گا. کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اتنا کرتے ہیں اور اتنا ملتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت تک و دوڑ کرنی پڑتی ہے, بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اور نارملی اسپیشلی ہم جس خطے میں موجود ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب, یقیناً, ٹھیک ہے نا, وسائل کی کمی ہے اور اپرچونیٹیز کی کمی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ہم بڑی مزے کی بات کر رہے تھے, ایک وکٹم مینٹالٹی ہوتی ہے لوگوں کی, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ خواہ مخواہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو وکٹمائزڈ کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں. علاج کی طرف اگر ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب, علاج کیا ہے اس سب چیزوں کا؟ کیونکہ بچپنے سے جتنے پریشر کے ساتھ اس بچے نے زندگی گزاری ہوتی ہے, جس کی اتنے سالوں اس کے دماغ میں ایک چیز رہی ہے, تو وہ نکلتا کیسے ہے سب؟ رائٹ, سب سے پہلی چیز تو فیصل یہ کہ وہ انسان اپنی کمپنی, یعنی جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے, اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے. وہ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہوتا ہے, انسان کی فیملی میں لوگ سبلنگز ہیں, ظاہر سبلنگس ہوتا نہیں چھوڑ سکتا انسان, قطع رحمی ہو جائے گی وہ, لیکن اپنا مائنڈ سیٹ سب سے پہلے چینج کرے. پہلے خود کنونس ہو کہ بیسیکلی یہ چیز مجھے صرف دلدل میں دھسا رہی ہے, اپنے آپ کو مظلوم پورٹرے کرنا, دوسروں کو بلیم کرنا. دوسری چیز یہ کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ میں مخلوق سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتا. جو لوگ میری اپنی طرح زوال پذیر ہیں اور فانی ہیں, میں توقع نہیں رکھوں گا مخلوق سے, میں امید رکھوں گا خالق سے. بیسیکلی یہی فرق ہے کہ ایکسپیکٹیشن کو آپ ناپتے ہیں کہ یار فلاں چیز تھی, اس تاریخ تک پوری نہیں ہوئی, 80% 70% پوری نہیں ہوئی, تو انسان مایوس ہو جاتا ہے, اداس ہو جاتا ہے, تنہا ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے جب انسان امید رکھتا ہے بجائے مخلوق سے توقع رکھنے کے, تو وہ زوال پذیر نہیں ہوتی, امید ہمیشہ قائم رہتی ہے. کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے, اسی وجہ سے کہا گیا. اور پھر انسان صرف تقدیر کو ذمہ دار نہ ٹھہرا. جیسے کسی ولی اللہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص گیا کہ کتنے پرسنٹ میں, مطلب کتنا ہاتھ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں تقدیر کا ہے اور جو آپ نے بات کی اور تدبیر کا ہے. تو آپ نے کہا کہ اپنا ایک ٹانگ پیر جو ہے وہ اٹھا لو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, جی. پھر کہا کہ اس نے اٹھایا, تو کہا دوسرا نہیں, میں تو گر جاؤں گا, دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا میں. تو یہی فرق. سو بیسیکلی 50-50%. اور ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ ایک اسکالر ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو انہوں نے ایک بڑی بات, اچھی بات کہی تھی. تو کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا, میں اس وقت ہمارا بچپنا تھا, تو کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو یعنی کہ ذمہ دار ٹھہراؤں. تو انہوں نے کہا دیکھو, شاید تقدیر میں اس لیے لکھا ہو کہ تمہیں یہ کام کرنا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے علم سے, اس لیے تمہاری تقدیر میں. بڑی لوگ بات کرتے ہیں, یہ والی جو یہ بات کرے نا, یہ بہت لوگ بات کرتے ہیں یہ والی, کہ جب تقدیر میں لکھا ہے وہ تو مل ہی جائے گا. سو بیسیکلی ریورس کر دیں اس چیز کو, مجھے یہ کام کرنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تقدیر میں لکھا. ناؤ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ اپنی امید آپ رکھیں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ چیز, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بیسٹ ایٹیٹیوڈ از گریٹیٹیوڈ. حالت اطمینان میں رہے انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کے بعد. بے شک بے شک. اور قرآن مجید میں ہمیں نفس مطمئنہ کا ذکر بھی ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے, وہ زیادہ اس پہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ حالت اطمینان میں نہیں آئیں گے, مسائل چلیں گے. اور بڑی اچھی بات میں نے پڑھی, میں نے فکشن بک میں, لیکن بات بڑی اچھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا پہ لایا گیا, مطلب وہ زیادہ بہتر جگہ پر تھے. تو جس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے خارج کروا کے وہاں سے نکال کر لے کر آیا, وہاں پر عام انسان کیسے سکون میں رہے گا؟ یو سی, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ. ہاں, اس پہ کافی لمبی ہماری بحث ہو چکی ہے. جی. تو یہ دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ بھی اسی لیے کہا گیا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہو جائیں گی, 100% مجھے یہاں کبھی کوئی پرابلمس نہیں ہو سکتی, سفرنگ نہیں, دنیا آزمائش اور امتحان کی لیبارٹری ہے, ایک ایگزامینیشن ہال ہے. جب تک ہم یہاں موجود ہیں سفرنگ بھی رہیں گی, آزمائشیں بھی رہیں گی. انسان کو اپنے جو دستیاب وسائل ہیں ان کی بیسس پر ان سے لڑنا ہے, ان کا حل نکالنا ہے,
اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے, یہ اس کا حل ہے سر. یہی لائف ہے جی, یہی لائف ہے.